ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہا ہوں میں، اعمال سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے، اعمال سارے چھوڑ کے بخشش کے واسطے، اشک غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، اشک غم حسین لیے جا رہا ہوں میں، جب سے سنا ہے آئیں گے بالین پر علی، جب سے سنا ہے آئیں گے بالین پر علی، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں، مرنے کی آرزو میں جیے جا رہا ہوں میں، مشکل میں صرف نہ دے علی پڑا کرو، مشکل میں صرف نہ دے علی پڑا کرو، سنت کا درس سب کو دیے جا رہا ہوں میں، سنت کا درس سب کو دیے جا رہا ہوں میں، اشعار پڑھ کے آل محمد کی شان میں، اشعار پڑھ کے آل محمد کی شان میں، دشمن کے دل پہ وار کیے جا رہا ہوں میں، دشمن کے دل پہ وار کیے جا رہا ہوں میں، ذکر غم حسین کیے جا رہا ہوں میں، صدقے میں فاطمہ کے جیے جا رہا ہوں میں، نائس لوگ فاتحہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر صلوات بآواز بلند صلوات سب مل کے محمد بے شک اللہ قدرت رکھنے والا ہے اور ہر شے پر اسی کی قدرت ہے اور کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی قدرت کے باہر ہر جگہ اس کی قدرت ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو وہ چاہے گا وہی ہوگا انسان مجبور ہے یا یوں کہا جائے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مجبور ہی مجبور ہے اور اگر اللہ چاہتا تو اپنی قدرت کے ذریعے سے سارے انسانوں کا سر اپنے آگے جھکا سکتا تھا ورنہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے آگے سر نگوں نہ ہو اس کے آگے سر نہ جھکا رہی ہو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ صاحب قدرت ہے قدرت رکھنے والا ہے لیکن اس کے بعد بھی ان سے انسان کو مختار بنایا ہے کیوں کہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں عقل سلیم عطا کی اور جب عقل سلیم عطا کی تو تمہیں چاہیے ہے کہ تم اپنی عقل سے فیصلہ کرو اور ہمارے راستے کو اختیار کرو ظاہر سی بات ہے کہ اگر عقل ہے تو انسان کو اللہ کا راستہ مل جاتا ہے اور عقل کا انسان کو استعمال کرنا چاہیے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ بھئی اللہ نے راستہ کیا اختیار کیا اور کیا بنایا اور انسان کو کیسے انسان بنانے کی کوشش کی تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے دین بھیج دیا ہے اب اس دین کو تلاش کرو اور مجھ سے بہتر دین تمہیں کائنات میں کوئی نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ یہ میرا دین ہے کہ جو محبت والا دین ہے جو حق والا دین ہے اس لیے کہ اسلام انسان کے ارادوں میں محبت دیکھنا چاہتا ہے اسلام محبت کا دین ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی محبت سے رہے اور ایک دوسرے سے محبت قائم ہو اور اسلام میں محبت ہی سب کچھ ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جب ان سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ دین کیا ہے تو امام نے ارشاد فرمایا کہ محبت کے علاوہ بھی کوئی شے ہے کہ جسے دین کہا جا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین محبت کا نام ہے اور محبت دین کا نام ہے یعنی اسلام اگر محبت کرنا والا دین نہ ہوتا تو اس اسلام کی قیمت میں محبت کو نہ مانا جاتا اہل بیت اطہار کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اجر رسالت قرار دیا گیا تو کاہے کی اجرت قرار دیا گیا کہ رسالت کی اجرت یعنی دین کی اجرت اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین جو قبول کرے اسے یہ چاہیے ہے کہ قیمت دے کے قبول کرے پوری توجہ سنیے گا قیمت دے کے قبول کرے یعنی نماز پڑھے روزہ رکھے کلمہ پڑھے حج کرے زکوٰۃ دے جو بھی کر رہا ہے وہ کرتا رہے لیکن یہ کہ اس کی قیمت بھی اسے ادا کرنا ہے دیکھیے قیمت بھی ادا کرنا ہے اب ظاہر سی بات ہے قیمت ہے محبت اہل بیت اور محبت کا تقاضا کیا ہے یہ بھی معصوم نے ارشاد فرمایا کہ محبت کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اور اس کے غم میں غمزدہ ہو جاؤ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس حسین جو کچھ ہمارے سامنے ہے عزائے حسین عصائے سرکار سید الشہداء یہ کیا ہے کہ یہ محبت ہی کا نتیجہ ہے اگر اہل بیت سے محبت نہ ہو تو کوئی مجلس نہ کرے مجلس میں نہ آئے اب ظاہر سی بات ہے کہ محبت کے ہی نتیجہ ہے مجلس حسین اب زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ مجلس کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں میرا تو ایک ہی بات کہنا ہے کہ بھائی مجلس اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہیں دیکھیے اجر رسالت
ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک الٹا سوال ہم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ مجلس کر رہے ہیں، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ آپ مجلس میں آ رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا؟ آپ مجلس میں جا رہے ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نہیں، آپ الٹا سوال کر رہے ہیں۔ آپ نمازیوں سے پوچھئے کہ نماز پڑھ رہے ہو، مجلس میں گئے ہو یا نہیں گئے ہو؟ روزہ رکھا ہے، مجلس میں گئے ہو یا نہیں گئے ہو؟ اس لیے کہ جو مان لیے جا رہا ہے اس سے نہیں پوچھنا ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اسی سے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی مال تو تم نے لے لیا ہے، قیمت ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور جو قیمت دے رہا ہے اس سے کیا پوچھنا کہ مال لیا یا نہیں لیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد بلند صلوات پڑھیں۔ اب دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، تو ہمارے سامنے بس میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سارے علماء نے متفقہ طور پر ایک بات ہم سے یہ کہی کہ بھئی جو کچھ نبی نے ہم تک پہنچایا ہے اسی کا نام دین ہے، جو اسی کا نام دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی ہمیں عطا کرے اسی کا نام ہے دین، اس لیے کہ اللہ سے نبی نے لیا ہے اور ہمیں نبی نے عطا کیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ سے حاصل کیا وہ ہمیں عطا کیا۔ نبی کون ہے؟ کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نبی ہے، اللہ نے انہیں خلق کیا ہے، پوری توجہ اللہ نے انہیں خلق کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے بنایا ہے تو جیسا اس نے چاہا ہے ویسا بنایا ہے، بہتر سے بہتر بنایا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسے یہی ہے نبی کو اپنا حبیب کہنا ہے، اور ان کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن سب سے پہلے بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ نے نور محمد کو خلق کیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہی نہ تھا، دیکھیں وقت ہی نہ تھا۔ اللہ نے جب نبی کو خلق کیا ہے تو وہ وقت ہی نہ تھا، اس لیے کہ جب اول ما خلق اللہ نوری کی صدا آ گئی، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یعنی ہر مخلوق سے پہلے انہیں خلق کیا۔ تو جب ہر مخلوق سے پہلے انہیں خلق کیا تو وقت بھی تو اس کی مخلوق ہے، بھئی وقت بھی تو اس کی مخلوق ہے، اور جب وقت اس کی مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ محمد اور آل محمد پہلے ہیں، وقت بعد میں ہے، بھئی وقت بعد میں ہے۔ اب اس پر حیرت نہ کیجیے گا کہ ان کے اشارے پر ڈوبتا ہوا سورج کیسے پلٹ آتا تھا، وقت کیسے پلٹ آتا تھا، اما وقت کے پابند وہ ہوتے ہیں کہ جو وقت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ وقت ان کا پابند ہے، یہ وقت کے پابند نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ یہ وقت ان کا پابند نہیں ہے بلکہ یہ وقت کے وقت پابند ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندوں کے لیے ہے کہ یہ وقت کے پابند ہیں، لیکن آل محمد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں وقت ان کا پابند نظر آ رہا، دیکھیں وقت ان کا پابند نظر آ رہا ہے۔ اب اللہ نے نور محمد کو خلق کیا اور پھر اس نور کو دو حصوں میں بانٹ دیا، لیکن دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اب روایت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نور محمد کو 14 حصوں میں بانٹ کے پھر جمع کر دیا، لیکن پھر جمع کر دیا، اور پھر اس نور کو ہم نے پیشانی آدم میں رکھا۔ پوری توجہ سنیے گا، پیشانی آدم میں رکھا، اور جب یہ نور ہم نے پیشانی آدم میں رکھا تو ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرا لیا، ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں تو شاید کوئی بات آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ کہیں مجھ سے بڑی شکایت کی گئی، خاص طور سے یہاں کی مجلس کے سلسلے میں، عباس بھائی کی محبت میں لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کہ مجلس بہت ہلکی ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو ظاہر بات جب شکایت کی ہے تو اگر میں نے ہلکی پڑھی ہے تو آج آپ ہلکی سنیے گا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لیکن کل آپ ان کی محبت میں بول رہے تھے، آج آپ میری محبت میں بات کیجئے گا۔ ایک اور آواز سے بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی محبت ہے مجھ سے کہ جہاں مجھے
मुकम्मल तौर पर इस बात की तरफ मुतवज्जह करते रहते हैं, ये आपकी मोहब्बत ही है, मैं इसकी कदर करता हूँ। बस दो चार बातें हज़रत मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए तो शायद बात कर सकूँ। अल्लाह ने इस नूर को हज़रत आदम के सुल्ब में रखा, पूरी तवज्जो, आदम के सुल्ब में रखा, और फिर ये नूर मुंतकिल हो गया जनाब शीश के सुल्ब में, और शीश से जनाब नूह तक आया, नूह से और आगे बढ़ा, इब्राहिम तक आया, देखिए इब्राहिम तक आया, और फिर इब्राहिम से जनाब इस्माइल में पहुंचा, और फिर नस्ल इस्माइल में आगे बढ़ता रहा, पूरी तवज्जो सुनिएगा, नस्ल इस्माइल में आगे बढ़ता रहा, और फिर ये नूर आगे बढ़ते बढ़ते सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, पूरी तवज्जो चाह रहा हूं, सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, और जब सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा तो उस वक्त तक ये नूर एक था, ये नूर एक था, फिर सुल्ब अब्दुल मुत्तलिब से ये नूर दो हिस्सों में तक़सीम हो गया, आधा नूर सुल्ब अब्दुल्लाह में आया और आधा नूर सुल्ब अबू तालिब में आया। देखिए आधा नूर सुल्ब अबू तालिब में आया, सिलसिला है नूर का, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आप इस वक्त मजलिस में नूर का वाकया सुन रहे हैं, और नूरानी मखलूक बहरहाल आपके दरमियान है, यह हमारा और आपका सबका अकीदा है, लिहाजा सुनिएगा भी ऐसे ही कि जैसे रोशनी में बैठ के सुन रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पूरी तवज्जो रहो। आधा हिस्सा सुल्ब अब्दुल्लाह में पहुंचा और आधा हिस्सा सुल्ब अबू तालिब में आया। देखिए हजरत अबू तालिब के सुल्ब में भी आधा हिस्सा आया। अब गौर करो, दो हिस्सों में ये सुल्ब बटा, पूरी तरह दो हिस्सों में ये नूर तक़सीम हो गया। अब हुआ क्या, सुल्ब अब्दुल्लाह से नूर मुंतकिल हो गया रहम आमिना में, देखिए रहम आमिना में, और जो नूर का टुकड़ा सुल्ब अबू तालिब में था वो मुंतकिल हो गया रहम फातिमा बिन्त असद में। पूरी तवज्जो सुनिएगा, बस यहां पर रुकिए, एक सिलसिला है नूर का, नूर सुल्बों और रहमों में मुंतकिल होता रहा। देखिए सुल्बों और रहमों में मुंतकिल होता रहा, लेकिन एक खुसूसियत हमने इस नूर की ये देखी कि ये नूर अगर सुल्ब में रहा है तो आगोश में नहीं रहा, और आगोश में रहा तो सुल्ब में नहीं रहा। देखिए बात की वजाहत कर दूं, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी समझ में आ जाए। आदम के सुल्ब में नूर था, मुंतकिल हो गया सुल्ब जनाब शीश में, शीश आदम की आगोश में है, शीश आदम के बेटे आदम की आगोश में है। तो अगर मैं ये कह दूं तो शायद गलत ना होगा कि नूर सुल्ब से निकल के आगोश में आ गया। देखिए आगोश में आ गया, अब सुल्ब शीश से और आगे बढ़ा, जनाब नूह तक आया, फिर सुल्बों में और आगे बढ़ता गया, जनाब इब्राहिम तक आया, इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आ गया, यानी बाप से बेटे में पहुंचता था। तो जब बाप के सुल्ब में होता था तो सुल्ब में होता था, आगोश में नहीं होता था, और जब बेटे के सुल्ब में आ जाता था तो बाप के सुल्ब में नहीं होता था, बाप की आगोश में होता था। यानी नूर की शान ये थी कि अगर सुल्ब में रहता था तो आगोश में नहीं रहता था, आगोश में रहता था तो सुल्ब में नहीं रहता था, लेकिन सुल्ब में नहीं रहता था। जनाब अब्दुल्लाह के सुल्ब तक नूर आया, अब्दुल्लाह के सुल्ब से रहम आमिना में मुंतकिल हो गया। अब अब्दुल्लाह के सुल्ब में नूर नहीं है, रहम आमिना में है। देखिए रहम आमिना में है, अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया, नूर का ये टुकड़ा जाहिर हो गया, और जब जाहिर हुआ तो ये टुकड़ा अबू तालिब की आगोश में आ गया।
اس نور کی ہمیشہ شان یہ رہی کہ اگر صلب میں رہا تو آغوش میں نہیں رہا، آغوش میں رہا تو صلب میں نہیں رہا، لیکن لاکھوں سلام عظمت ابو طالب پر، عظمت ابو طالب پر کہ جن کے صلب میں نور کا وہ ٹکڑا جسے علی کہا گیا، آغوش میں وہ ٹکڑا جسے نبی کہا گیا، ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جس کی آغوش میں بھی نور تھا، صلب میں بھی نور تھا۔ فرمائے جناب ابو طالب کی عظمتوں پر لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، اور آج زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں تو خالی ایمان پر بحث ہو رہی ہے۔ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے، لائے یا نہیں لائے، اسی پر بحث ہو رہی ہے۔ ابو طالب کی فضیلتوں پر بھی تو نظر کیجئے، بھئی فضیلتوں پر بھی تو نظر کیجئے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ ان کی فضیلت کیسے ظاہر ہوگی؟ میں نے کہا اللہ نے جس صفت سے اپنی ذات کو پہچنوایا ہے، قیمتی جملہ حضرات کے اذہان عالی کے حوالے کر رہا ہوں، اب اسے سنیے گا تو چاہے جیسے سنیے گا، یا یہ سمجھ لیے کہ جتنی محبت آپ کے دلوں میں جناب ابو طالب سے ہو اس حساب سے سن لیجیے گا۔ ابو طالب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان صفات کو سمجھیے کہ جو اللہ نے اپنے لیے بیان کی، اپنے لیے بیان کی۔ میں کہا صاحب کیسے ہوا میں ہی بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، 15واں پارہ، واقعہ ہے معراج کا۔ ابو طالب کی عظمت کو بیان کرنے میں معراج نہ بیان ہوگی تو کب بیان ہوگی؟ کیا بیان کر رہا ہے اللہ؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ نہیں کہا ہے اللہ نے کہ جو اس نے بلایا اپنے بندے کو، پڑھیے گا قرآن، جو لے گیا اپنے بندے کو، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو۔ سب کی طہارت اپنی جگہ اور خالق طہارت کی طہارت اپنی جگہ، اور اس نے یہ آواز دی کہ میں پاک ہوں اس لیے کہ میں لے گیا، پوری طور پر لے گیا۔ یہ لے جانے کا کیا مطلب؟ اللہ نے آواز دی کہ طہارت میری اگر ثابت ہوتی تو یہ سمجھ سے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، میں نبی کو لے گیا۔ بندے سے مراد کون ہے؟ ختمی مرتبہ۔ تو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جو محمد کو لے جائے وہ ہے پاک، نہیں تو جو فرمانے وہ ہے پاک۔ اب تو روایتیں پڑھی تو سب نے لکھا کہ بچپنے میں جناب ابو طالب جب کہیں جاتے تھے تو نبی کو ساتھ لے جاتے تھے۔ لے جاتے تھے۔ اور ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ مثلا میں یہاں آتا ہوں اور جناب فیض صاحب پٹ پٹ بھائی جن کے نام سے آپ جانتے ہیں، ان کے گھر سے میں چلا، وہاں پر ایک صاحب پہنچے مجھے ملنے کے لیے، اور یہ مجھے مولانا ہے، تو انہوں نے کہا ابھی محفوظ صاحب لے کے گئے ہیں۔ اور کیسے کیسے کہاں کہاں، اور وہ دیکھیے جا رہے ہیں نا، محفوظ جا رہے ہیں، محفوظ صاحب جا رہے ہیں، محفوظ صاحب کے پیچھے پیچھے مولانا ہے۔
یہ آگے آگے جا رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں انہیں نہیں لے جا رہا ہوں، یہ مجھے لیے جا رہے ہیں. دیکھیے فطری بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ابھی میں خضر پور گیا، نواب صاحب لے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. وہ مجھے لے گئے تھے، پوچھ لیجیے گا آپ ان سے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ لے گئے مجھے، تو ہو کیا رہا تھا، وہ آگے آگے جا رہے تھے، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ راستہ تو انہیں کو معلوم تھا. تو جو لے جاتا ہے وہ آگے چلتا ہے، اور جسے لے جایا جاتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے. تو جب جناب ابو طالب لے جاتے تھے، جو لے جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب آگے آگے چلتے تھے. دیکھو جو ہمارے ابو طالب آگے آگے چلتے تھے، نبی پیچھے پیچھے چلتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کے پیچھے چلے اسے امت کہتے ہیں، اور جو ابو طالب کے پیچھے چلے اسے نبی کہتے ہیں. کرنا ہے بس اس سلسلے میں اور سے سماعت فرمانے رضا صاحب اندر آ جائیے، دیکھ کے نہ جائیے. صلوات پڑھیں محمد والے آئیے آئیے آئیے، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لے گیا پاس ہے وہ پروردگار سے لے گیا، لیکن لے گیا پاس ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. ایک بات یہیں پر رک جائیے، اپنے بندے کو. یہ لفظ ہے قرآن میں بندے کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج ہوئی ہے بندے کو. نہیں، میں اپنی بات کو واضح نہیں کر سکا. معراج ہوئی ہے بندے کو. بندہ خالی روح کو نہیں کہتے، خالی روح کو نہیں کہتے، جسم اور روح ملا کے بندہ ہے. یہ لفظ بندہ بتا رہا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی ہے وہ روحانی معراج نہیں ہوئی ہے، جسمانی معراج ہوئی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. بندے کہاں سے لے گیا؟ کہاں سے لے گیا؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. یہ مسجد الاقصی کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. بات یوں سمجھنے کہ جہاں تک آپ نے سنا ہے کہ نبی گئے، اسی مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے قرآن میں. پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، کوئی مسلمان اس کی تردید نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے. اب اسے کیا کیا جائے کہ اللہ نے اس میں کسی کی خوشی اور ناخوشی کا خیال نہیں رکھا ہے، تو ہمیں بھی پڑھنے میں کسی کی خوشی اور ناخوشی کا خیال نہیں رکھنا. سدرۃ المنتہا تک لے گیا، مسجد اقصی تک لے گیا. مسجد اقصی کیا کہ جہاں تک نبی گئے پردہ معراج. یاد ہے نا، میں نے اسی منبر سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، پردہ معراج تک وہاں کیا ہوا کہ وہاں سے علی کا لہجہ سنائی دے رہا تھا. وہاں سے علی کا لہجہ سنائی دے رہا تھا. علی کو ذہن میں رکھیے گا، آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نہ آپ کے ذہن سے علی الگ ہوتے ہیں، نہ علی سے آپ کا ذہن الگ ہوتا ہے. آپ تو ہیں ہی علی والے، دیکھیں آپ تو ہیں ہی علی والے. باقی سب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ علی وہاں سے بولے، علی کا لہجہ سنائی دیا.
تو جہاں سے علی کا لہجہ سنائی دیا یا جہاں سے علی کی آواز آئی، اللہ نے اسی مقام کو سدرۃ المنتہا کہا۔ وہی سدرہ ہے جہاں علی بولے۔ نہیں توجہ فرمائیے آپ، چلیے جانے دیجیے۔ وہی مقام کہ جہاں سے علی کی آواز آئے، وہی سدرۃ المنتہا، یعنی جہاں سے علی کا لہجہ سنائی دے وہاں تک پہنچ جانا ہی معراج ہے۔ دیکھیے وہاں تک پہنچ جانا ہی معراج ہے۔ اب معراج کہاں سے ہوئی؟ کہاں؟ مسجد الحرام سے۔ پڑھ لیجیے گا تمام تفسیریں، تفسیروں میں لکھا ہے کہ معراج نبی کو جناب ام ہانی کے گھر سے ہوئی۔ بیان تو کوئی اور بھی کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آئے۔ نگاہ میں بیان کوئی اور بھی کرتی ہے، ان سے مطلب نہیں ہے، لیکن تفسیروں میں یہی ہے کہ جناب ام ہانی کے گھر سے معراج ہوئی۔ ام ہانی کون ہے؟ جو بچے نہیں جانتے ان کے لیے میں بیان کر دوں، یہ حضرت علی کی بہن ہے، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں، جناب ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ ان کے گھر سے ہوئی معراج۔ قرآن نے کہا مسجد الحرام سے لے گیا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اب تفسیروں میں لکھا کہ قرآن میں مسجد الحرام سے مراد ام ہانی کا گھر، یعنی ان کے گھر کو اللہ نے مسجد کہا۔ دیکھیے ان کے گھر کو اللہ نے مسجد کا، بس متوجہ رہیے کہ نہ جانے کس وقت میں کیا بات کہہ جاؤں۔ ایک بابا نے بلند صلوات پڑھ دے محمد پوری طرح سنیے گا۔ ان کے گھر کو اللہ نے مسجد الحرام کا مسجد کہا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تفسیر میں ہمیں ملا کہ اصل میں ان کے گھر کو مسجد الحرام اس لیے کہا گیا کیونکہ، جملہ سنیے گا اور چاہے ویسے سنیے گا، ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرف اگر ملا ہے تو ابو طالب کی اولاد کو ملا ہے۔ مکے میں مسجد میں گھر کا دروازہ کھلے تو ابو طالب کی بیٹی کے گھر کا، اور مدینے کی مسجد میں اگر دروازہ کھلے تو ابو طالب کے بیٹے کے گھر کا۔ دیکھیے بیٹے کے گھر کا پوری طور سے بتا رہا ہوں، بیٹے کے گھر کا، یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آج، جو لوگ بہت زیادہ گپا سپا کرنے لگے ہیں اور بالکل کان کھول کے سن لیں۔ دروازہ تو ان کا نہیں کھلا تھا، دروازہ تو ان کا نہیں کھلا تھا۔ اور اگر کسی سے کوئی دوستی وستی ہو تو ان سے پوچھنے جا کے دروازہ کھلا تھا، کیسے کھلا تھا؟ پورے چیلنج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو علی کی دشمنی میں باتیں کی جاتی ہیں کہ علی کے علاوہ، ہم کہتے ہیں قرآن کے ساتھ علی کے علاوہ سب کے دروازے بند ہو گئے، لوگوں نے کہا علی کا دروازہ بھی کھلا، اور ان کا وہ جو بڑے میاں سے ان کا بھی دروازہ کھلا تھا، ان کا بھی دروازہ کھلا تھا۔ ایک سوال، ان کا دروازہ مسجد میں کھلا تھا، کہاں کھلا تھا؟ ذرا شہادت رسول پڑھیے جسے آپ وفات کہتے ہیں۔ اب جب وفات رسول کی بات شروع ہوئی تو ان کو آنے میں اس لیے دیر ہوئی کہ ان کا گھر مدینے سے بہت دور تھا۔ اور جب گھر مسجد کے پاس آ ہی رہی تو دروازہ کیسے کھل گیا؟ اس سوال پر محمد والے ایک اور بڑا سوال پر محمد والے۔ دیکھیے سب نے لکھا ہے کہ مدینے کے باہر سے، اور ایک آدمی دوڑا ہوا گیا اور جا کر ان کو بلا کے لایا۔
تو جب گھر ہی نہیں تھا وہاں پر تو گھر کا دروازہ کھلنے کی کیا بات؟ کوئی سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ صرف علی کا دروازہ کھلا رہا. لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں سے معراج شروع ہوئی وہ گھر ہے ابو طالب کی بیٹی کا، اور جہاں پر معراج تمام ہوئی وہاں سے علی کا لہجہ سنائی دیا. آپ سمجھے معراج رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی کا وہ سفر جو ابو طالب کی بیٹی سے شروع ہو اور بیٹے تک جائے. السلام خدا کی قسم یہ تو نبی کی معراج. اب ایک میں روایت اور ہے وہ بھی بیان کر دوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے معراج بیان کی ہے تو بس نبی کا جانا ہی جانا بیان کیا ہے. بھئی وہاں معراج ہوئی ہے، وہاں گئے ہیں تو کیا ہوا، کیوں گئے، کیا کیا، یہ سب ان کی کتابوں میں نہیں ہے. بس نبی گئے اور آ گئے، جیسے یہ جاتے ہیں گھوم پھر کے آ گئے. اسلام میں آئے پھر واپس چلے گئے. کیوں آئے تھے یہ بھی نہیں پتا، کیوں گئے یہ بھی نہیں پتا. وہاں سے آئے یا جو کہا جائے جب آ رہے تھے تو کافر تھے، جب آ گئے تو مسلمان ہو گئے، جب جانے لگے تو منافق ہو گئے. یہ ہے لوگوں کا معاملہ. اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی کا معاملہ بھی یہی سمجھ لیا. بس جو جا رہے ہیں نبی تو بس جانا بیان ہو رہا ہے. دیکھیے جانا بیان ہو رہا ہے تو جانے والی روایتیں ہم نے ان کی کتابوں میں دیکھی. ایک روایت عجیب و غریب ملی، اور روایت یہ ملی کہ جب نبی جا رہے تھے تو بہرحال یہاں سے چلے، جبریل ساتھ ساتھ تھے، اور جب عرش پر پہنچے تو اللہ نے پوچھا کہ میرے نبی تمہیں راستے میں کسی نے پکارا تو نہیں؟ تو نبی نے فرمایا کہ پکارا تھا پروردگار. کا کیا ہوا؟ کہ ایک آواز داہنی طرف سے آئی، مجھے پکارا، میرا نام لے کے پکارا، مگر میں نے مڑ کے نہ دیکھا. پھر ایک آواز بائیں طرف سے آئی، میرا نام لے کے پکارا، مگر میں نے مڑ کے نہ دیکھا. اور میں دیکھتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ میں تو معراج میں آ رہا تھا. اللہ نے آواز دی، میرے نبی اگر تم داہنی جانب دیکھ لیتے تو تمہاری امت یہودی ہو جاتی، اور اگر تم بائیں جانب دیکھ لیتے تو تمہاری امت نصرانی ہو جاتی. بڑا اچھا کیا کہ تم نے دائیں بائیں نہیں دیکھا. بڑا اچھا کیا کہ نہیں دیکھا. نبی نے فرمایا میں آتا بھی کیسے؟ میں معراج میں آ رہا تھا. اس روایت سے یہ ثابت ہو گیا کہ معراج میں دائیں بائیں دیکھنا صحیح نہیں ہے. یہ کچھ بھی ہو سیرت رسول نہیں ہے. دیکھیں سیرت رسول نہیں ہے. اب جو نماز کے سلسلے میں ہم نے حدیثیں دیکھی تو مسلمانوں نے کہا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. نبی نے معراج میں دائیں بائیں نہیں دیکھا تو اب نماز میں بھی دائیں بائیں گھوم کے نہ دیکھیے گا، ورنہ معراج میں جاتے جاتے پاؤں سے نیچے آ گئے. اسلام سمجھیے، دین سمجھیے، مذہب سمجھیے تو در اہل بیت پر آئیے تو مذہب سمجھنا ہے. اور خدا کی قسم اسلام کو سمجھایا ہے تو رسول نے سمجھایا ہے، آل رسول نے سمجھایا. بچایا ہے تو ابو طالب نے بچایا ہے اور اولاد ابو طالب نے بچایا. کس طرح بچایا؟ کا بھرا ہوا گھر لٹا کے بچایا. آج محرم کی 7ویں تاریخ ہے. حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے
अला ताश अला तश की सदाएं बुलंद करो। खेमों में हाय प्यास की सदाएं। आज शहजादे जनाब कासिम का मातम होता है। शब आशूर हुसैन ने सबको जमा किया और सबको जमा करके फरमाया कि कल शहादत का रोज है, परवानी का दिन है, सबको परवानियां पेश करना है। मैं शहादा की फहरिस्त बयान करता हूँ और ये कह के आका हुसैन ने नाम गिनाना शुरू किया। एक एक का नाम लेते गए और उसकी शहादत का वाकया बयान करते थे। लोग सुनते रहे। जिसका हुसैन नाम लेते थे वो खुश हो जाता था। एक मर्तबा हुसैन खामोश हो गए। जब खामोश हो गए तो 13 बरस के कासिम आगे बढ़े। आगे बढ़ के पूछा, चचा क्या फहरिस्त खत्म हो गई? हुसैन ने फरमाया, नहीं अभी नहीं। कभी आपने सबके नाम बयान किए, खामोश हो गए, मेरा नाम नहीं लिया। बस जैसे ही कहा वैसे ही आका हुसैन ने गौर से कासिम को देखा, आंखों में आंसू आए और उसके बाद फरमाया, मेरे लाल तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? का चचा शहद से ज्यादा शीरीं। बस जैसे ही सुना गले लगा लिया और उसके बाद फरमाया, कासिम तुम्हारा भी नाम है और तुम्हारे छोटे भाई अली असगर का भी नाम है। अपना नाम सुना खुश हो गए, अली असगर का नाम सुना बेचैन हो गए और बेचैन होकर आवाज दी कि चचा अली असगर का नाम भी है, मेरा छोटा भाई 6 महीने का है, मैं तो मैदान में चला जाऊंगा, अली असगर तो मैदान में न जा पाएंगे, क्या अश्किया खेमों में आ जाएंगे? मैं इतना कहना था कि हुसैन ने फरमाया, नहीं मेरे लाल, मैं अली असगर को हाथों पर लेके जाऊंगा और मैदान में जाके सवाल आप करूंगा, फॉर्मूला का तीर गले पर लग जाएगा। अल्लाह ने मोहतरम कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। 12 सुबह आशूर नमदार हुई। हुसैन दोस्तों के लाशें लाने लगे, अजीजों के जनाजे हुसैन लाने लगे। आपको मालूम है कि जनाब कासिम बार बार इजाजत जंग मांग रहे हैं मगर इजाजत नहीं मिलती। आखिर में एक गोशे में बैठ के रोने लगे। माँ ने आगे बढ़ के बाजू हिलाया, ए मेरे लाल ये क्या आलम है, मैं क्या देख रही हूँ? अब तक तुम मौजूद हो, ऐसा न हो कि अली अकबर मैदान में जाए और शहीद हो जाए, ऐसा न हो कि अब्बास के बाजू कलम हो जाए। मैं जो सुनना था कि क्या करें अम्मा, मुझे चचा इजाजत नहीं देते, हम तो बाहर गए थे लेकिन मुझे चचा अब्बास खेमे में वापस छोड़ गए। बस ये सुनना था कि मेरे लाल तुम्हें याद है तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू के ऊपर एक तावीज बांधा था, इससे बढ़ के मुसीबत का कौन सा वक्त होगा? इस वक्त उस तावीज को खोलो और पढ़ो क्या लिखा है। अब जो तावीज को खोला, पढ़ते जाते थे, चेहरे पर मुस्कुराहट आती जाती थी। तावीज में लिखा हुआ था, मेरे लाल कासिम करबला में मैं नहीं हूँ लेकिन हाँ मेरा भैया हुसैन नरगहादा में गिरा हुआ है। एक कासिम मेरा भैया अगर तुम्हें इजाजत न दे रहा हो तो उसे ले जाके यह खत दे देना और कह देना मुझे बाबा ने कहा था कि मुझे इजाजत मिल जाए। तो कासिम खत लेके दौड़े, आका हुसैन के पास पहुंचे तो ये कहते हुए, चचा ऐसे की सिफारिश लाया हूँ, क्या आप मुझे इजाजत दे देंगे? मेरे लाल क्या ले आए? कदरा ये तहरीर देखिए। अब जब तहरीर को देखा, पढ़ना शुरू किया, रोते जाते थे, पढ़ते जाते थे, कासिम को गले लगा लिया, फिर आवाज दिया, बास से घोड़ा तैयार करो। घोड़ा तैयार हो गया, कासिम को घोड़े पर सवार कर दिया। मेरे लाल सुधारो। ये बच्चा चलने लगा तो पलट के चचा अब्बास की तरफ देखा और आवाज दी, चचा हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। ए चचा आपकी तलवार का लोहा तो दुश्मन मानता है। ए चचा अजरा कासिम की लड़ाई देखते रहिएगा। आका अब्बास ने चेहरे को घूमा और उसके बाद फरमाया, मेरे लाल सुधारो, तुम्हारा चचा देख रहा है। कासिम मैदान में चले गए, मुझे जंग नहीं अर्ज करना है। लौटते लौटते वो वक्त भी आया कि घोड़े से जमीन पर आ गए। इधर से हुसैन चले तो आगे बढ़ते जाते हैं, फौजें भागने लगी। आप सुनेंगे क्या हुआ। कासिम जिंदगी में पामार हो गए। जब घोड़े की कोयटा सीने पर
होती थी तो आवाज देते थे, ए चचा मदद को आओ। हुसैन लाशों को पहुंचे तो मुंह पर मुंह रख दिया, आवाज दिए मेरे लाल, तुझे बाबार कर दिया गया। बस अजीजों पहुंच चुका, लाश कासिम को कैसे उठाया जाए। हुसैन झुके, झुक के हुसैन ने हाथों को लगाया, लाश उठाना चाहिए, हाथ सुनेंगे क्या हुआ। जिसमें असर के टुकड़े अलहदा हो के हुसैन के हाथों में आने लगे। अब आगे दामन को बिछा दिया, लाश के टुकड़ों को समेटना शुरू किया। अब्बास ने सहारा दिया, लाश के टुकड़ों को अब आगे दामन में समेट लिया। खेमे में आए, आगे आवाज दी, ए उम्मे परवा कासिम आ गए। अरे मेरे बच्चे को बवाल कर दिया। हुसैन